سب کچھ ہو کے رہے گا. تو اس میں آپ کہہ لیں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک سارا بتایا کہ کس طرح پاکستان پہ پہلے مشکلات آئیں گی، پھر جب ہم پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جب اللہ کی مدد آئے گی تو پاکستان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اور پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا. اور جب پاکستان ترقی کرے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر انڈیا سے تو نہیں ہضم ہوگا، تو وہ بیچ میں جنگ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور اس میں اللہ پاکستان کو 3,000 کالے رنگ کے جنگی جہاز دیتا ہے، اور وہ اچھا ایسے جہاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے تو امریکن جو ملٹری انجینئرز ہیں نا وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے کم عرصے میں ایسے زبردست قسم کے جنگی جہاز کہاں سے آئے. 3,000؟ جی 3,000. تو وہ کرتے کرتے پھر مڈل ایسٹ میں ورلڈ وار 3 شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بھرتے بھرتے پاکستان تک جب آتی ہے تو سارے آپ کہہ لیں کفار جو ہوتے ہیں نا انڈیا میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان اکیلا ہوتا ہے اور دوسری طرف 100 کفاروں کے ملک جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف. اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کو کہ آپ نے حدیثوں میں بھی پڑھا ہوگا، جس کو غزوہ ہند کے نام سے بتایا گیا. انڈیا پاکستان کے درمیان؟ جی. لیکن اس میں انڈیا کے ساتھ سارے یعنی اتحادی بھی اس کے شامل ہوتے ہیں، اچھا. امریکہ، اسرائیل، سارے. تو اب یہاں پہ وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی یوز ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اور پاکستان غزوہ ہند جیت جاتا ہے. اوکے. اور مسلمانوں کو ورلڈ وار 3 میں پہلی کامیابی جو ملتی ہے نا وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان مڈل ایسٹ میں کودتا ہے اور وہاں پہ رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دیتا ہے، اور خود پاکستان جو ہے نا وہ سپر پاور بن جاتا ہے. اور پھر پاکستان جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتا ہے تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے. تو یہ امن جو ہے تقریباً 7 سال تک رہتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک دجال آ جاتا ہے، اور جب دجال آ جاتا ہے تو لوگ اس کو جوک در جوک جوائن کرتے ہیں، اوکے. کیونکہ اس کے پاس ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ یعنی وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دعوے کو سچا بھی ثابت کر دجال دیتا کوئی ہے. پرسن ہوتا ہے، کوئی بلا ہوتی ہے جی شکل؟ نہیں، ایک انسان ہوتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے. جی. وہ گوری چمڑی کا ہوتا ہے، سیاہ فام ہوتا ہے، پاکستانی ہوتا ہے؟ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے وہ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہے، یعنی مڈل ایسٹ سے. عربی آپ کہہ لیں. اور لباس اس کا انگریزی لباس ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ جب اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے عربی لباس ہی پہنتا ہے، بعد میں وہ پھر چینج کر شارٹس دیتا. پہن کے آ جاتے ہیں، نہیں نہیں بنیان؟ نہیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. بس اس کا لباس ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کوئی کمانڈر ہے یا کیا، یعنی جیسے آپ کہہ لیں کوئی فالس گوڈ، استغفر اللہ، یعنی اس طرح کا کوئی اس کا حلیہ ہوتا ہے. پہلے عربی لباس پہنا ہوتا ہے اس نے، جبہ وغیرہ؟ جب وہ صحیح ہوتا ہے. جی. یعنی اس سے پہلے دجال ایک اچھا انسان ہوتا ہے، نمازی پرہیزگار، ہاں پھر اچانک سے وہ یو ٹرن لیتا ہے اور خطرناک آدمی بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس کو پاورز ملتی ہیں اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے ان پاورز کو اپ گریڈ کرنے میں، یعنی جادوئی طاقتیں. اچھا قاسم، آپ موویز وغیرہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، ہارر موویز یا فینٹیسیز اس طرح کی؟ پہلے مجھے تھا، لیکن جب سے اللہ نے وہ شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا تو میں نے وہ پھر موویز دیکھنا چھوڑ دی ہے. یعنی کس عمر تک آپ نے موویز دیکھی؟ میں بعض اوقات فینٹیسیز بہت پسند کرتا ہوں. 2007 تک. اس سے پہلے میں نے دیکھی ہیں لیکن اس کے بعد میں نے بہت کم چانس ہے دیکھی ہیں. ایک اسکیپ پلان تھا، اس کے بعد میں نے دیکھی تھی، یا ایک وہ جوریسس پارک کا کوئی آیا تھا، بس میں نے وہ دیکھی، اس کے علاوہ نہیں. خواب جو آپ دیکھتے ہیں آپ کو یاد رہتے ہیں معمول میں؟ جو زیادہ تر خواب آتے ہیں نا وہ جیسے ہی اٹھتا ہے نا وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی میموری سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ سالوں تک یاد رہتے ہیں. اچھا. یعنی جس میں آپ کہہ لیں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے ہیں، یا کوئی اور اچھے خواب ہیں، یا کچھ برے بھی اگر کر لیں تو وہ مجھے پھر یاد رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے یاد رہتے ہیں. ویسے کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے اور اس حوالے سے کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. اور اس طرح کی چیزوں پہ معمولاً سیاست کے اوپر کوئی خواب آپ دیکھتے ہیں؟ مثلا عمران خان کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ عمران خان سے کے متعلق بہت ڈریمز آئے تھے. اچھا. جی.
اور بہت ڈریمز آئے اور سچے بھی ہوئے. جب وہ ڈریمز آئے تو میں نے یعنی اس وقت ہوتے تھے عمران عباسی ہوتے تھے یو کے سے، اور اویس نصیر، عبداللہ قریشی اور اس طرح کے اور تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے خواب جو عمران خان سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں یہ سچے ہوں گے، کیونکہ عمران خان بڑا آ، وہ کیا کہتے ہیں لڑنے والا ایک انسان ہے. تو آ، لیکن وہ آپ دیکھیں تو وہ خواب ویسے ہی سچے ہوئے جیسے کہ اللہ نے خواب دکھائے. اچھا، کیا تھے وہ خواب؟ کیونکہ آپ کو اس وقت اپنے خواب پہ اعتماد نہیں تھا جیسے آپ نے کہا. نہیں اعتماد تو تھا، لیکن اس سینس میں کہ جیسے اگر آپ دیکھیں تو کیا خواب تھا وہ، جیسے خان صاحب کے حوالے سے آپ نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا آج تک ایسے کسی وزیر اعظم کا ساتھ نہیں دیا جیسے عمران خان کا ساتھ دیا. اب میں آپ کو شروع سے سناتا ہوں.